بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام اسلام اور انسان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ریاض خان، اور آج اس پروگرام میں جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے اسلام اور اعتدال پسندی. اسلام دین فطرت ہے اور لوگوں کے لیے آسانیاں چاہتا ہے، لیکن ہم ان آسانیوں کو کس طرح سے اپنی زندگیوں میں راسخ کر سکتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی بہترین ہو جائے اور ہماری آخرت بھی بہترین ہو جائے. اعتدال پسندی کے موضوع پر ہم بات کریں گے، اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے، ہمارے سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ شفاعت رسول. ان کو ہم کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. علامہ صاحب بہت شکریہ کہ ایک دفعہ پھر آپ نے زحمت کی ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے. تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور سے کچھ طالبات بھی موجود ہیں، انشاءاللہ یہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے اس پروگرام میں. آپ سب کی آمد کا بھی بہت شکریہ. علامہ صاحب، میانہ روی، وسعت نظر، درمیانی راستہ، بہت سی اصطلاحیں ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں اپنی زندگی میں. آپ کتاب و سنت کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ اس ٹرم کو ڈیفائن کیجیے گا کہ اعتدال پسندی ہے کیا، اور ہم کتاب و سنت کے حوالے سے اعتدال پسندی کسے کہتے ہیں؟ اعتدال کا لفظ عربی ہے اور اس کا اصل ماخذ مصدر عدل ہے، اور عدل کا معنی ہوتا ہے وضع الشیء فی محلہ، کہ شے کو اس جگہ پر رکھنا جو اس کا مقام ہے، جو اس کا محل ہے. یعنی عدل کا معنی کہ جس چیز کو اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا اسی مقصد میں اسے استعمال کیا جائے. عدل کا معنی یہ ہے کہ جو اسلوب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے اشیاء کائنات کو استعمال کرنے کے لیے، ان اسلوب کو اختیار کیا جائے. وہ اسلوب حیات جو رب العالمین نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے وحی کی صورت میں ہمیں عطا فرمائے، ان اسلوب کو اپنی زندگی میں پیش نظر رکھنا چاہیے. گویا عدل انفرادی زندگی میں ضروری ہے، عدل اجتماعی زندگی میں ضروری ہے، عدل انسانی زندگی کے تمام جو نظام ہیں ان میں ضروری ہے. اس لیے کہ اگر معاشرہ انفرادی سطح پر یا اجتماعی سطح پر، اعتقاداتی طور پر یا عملی طور پر، اگر معاشرہ کے کچھ افراد یا معاشرہ اپنی جگہ سے ہٹتا ہے تو وہ معاشرہ کبھی بھی ایک اچھا معاشرہ، ایک مہذب معاشرہ، ایک قابل تقلید معاشرہ نہیں کہلا سکتا. گویا عدل اسی سے لفظ اعتدال ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں وہ اسلوب اختیار کرنا ہے، وہ انداز اختیار کرنا ہے، وہ نظریات، وہ اعتقادات، وہ عملیات، وہ نظام، کہ جو نظام اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی کتاب کے ذریعے سے، کتاب ہدایت کے ذریعے سے، گائیڈ بک کے ذریعے سے زندگی گزارنے کے لیے جو ہمیں رہنمائی دی، اگر ہم اس رہنمائی کے اندر رہتے ہیں تو اسے اعتدال کہتے ہیں. جی علامہ صاحب، ہمیں جو سمجھ آئی بات وہ یہ ہے کہ عدل کے ساتھ اپنی زندگیوں کو بسر کرنا، یعنی درمیانہ راستہ اختیار کرنا، انتہا پسندی سے گریز. علامہ صاحب، ایک ہماری انفرادی زندگی ہے اور ایک ہماری اجتماعی زندگی ہے. کوئی بھی انسان جو ہے وہ معاشرے سے کٹ کر نہیں رہ سکتا، اس کے لیے اسے معاشرے کا ساتھ دینا ہے. ہماری زندگیوں میں اعتدال پسندی انفرادی طور پر اس کی کیا اہمیت ہے، اور اجتماعی طور پر معاشرے کے حوالے سے اس کی کیا اہمیت ہے، اس پہ روشنی ڈالیے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اعتدال پسندی جو ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، اور اس کی وضاحت کے لیے ہمیں کبھی جانا پڑتا ہے عربی کے لفظ عدل کی طرف، اور کبھی رجوع کرنا پڑتا ہے عربی کا لفظ وسط. کبھی ہمیں اس لفظ کی وضاحت کے لیے رجوع کرنا پڑتا ہے خیر اور بھلائی. کبھی ہمیں اس لفظ کی وضاحت کے لیے رجوع کرنا پڑتا ہے اپنی زبان کی طرف، کبھی فارسی کی طرف.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو اور اللہ پاک نے اس لفظ کو جو استعمال کیا کتاب و سنت میں وہ ہے وسط. وسط جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الامور اوسطها کہ تمہاری زندگی کے ہر معاملے میں جو وسط ہے، درمیان ہے، اس کو اختیار کرو. درمیان یعنی دو کناروں کا درمیان، اس کو اختیار کرو. اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں امت وسط بنایا ہے. یعنی ہم اعتدال کے ان تمام پہلوؤں پر گفتگو کریں گے کہ جو ہماری زندگی کے اعتقادات، نظریات، افکار اور عمل سے وابستہ ہیں. اور جس طرح آپ نے کہا کہ انسان کی زندگی کے کچھ معاملات انفرادی ہوتے ہیں، کچھ اجتماعی ہوتے ہیں، ان پر بھی انشاءاللہ تعالی ہم وضاحت کریں گے. اسلام جو اعتدال پیدا کرتا ہے نا، وہ سب سے پہلے افکار، اذہان میں اعتدال پیدا کرتا ہے. کسی بھی معاشرہ میں اعتدال پسندی کا رجحان اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اس معاشرہ میں رہنے والے لوگوں کے ذہن میں اعتدال ہو. آپ نے ابھی دوران گفتگو جب بات کی تو اعتدال بمقابلے انتہا پسندی، یہ اعتدال پسندی اور انتہا پسندی اس کا تعلق انسان کے افکار سے ہے، انسان کے سوچ سے ہے، انسان کے نظریات سے ہے. اور قرآن پاک نے بھی اس حوالے سے ایک اصول دیا ہے ہمیں نظریات کے حوالے سے. وہ کیا اصول دیا ہے کہ نظریات و اعتقادات میں یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہارا الہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. اگر آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لیا تو گویا آپ کے جو نظریات و اعتقادات میں یہ عدل تھا یا اعتدال تھا، توازن بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ تھا، وہ ختم ہو گیا. اس لیے کہ رب العالمین نے اس کائنات کو اکیلے بنایا اور اکیلا چلا رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی انسان